جہاں پوری دنیا کو لگ رہا تھا کہ مشرق وسطیٰ کی جنگ رکنے والی ہے، وہیں ایران نے امریکہ کے سامنے ایسی شرط رکھ دی ہے جس نے نہ صرف سفارتی میز الٹ دی ہے بلکہ تیل کی قیمتوں کو بھی ایک بار پھر آسمان پر پہنچا دیا ہے۔ جناب، یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں۔ ایک طرف دنیا کی سب سے بڑی طاقت 15 نکاتی منصوبہ لے کر آتی ہے اور دوسری طرف تہران بیٹھا کہتا ہے کہ بھائی جنگ روکنی ہے تو میری 5 شرطوں پر آؤ، ورنہ یہ ڈیڈ لاک ایسے ہی رہے گا۔ اور اس ڈیڈ لاک کا سب سے بڑا نشانہ بننے والا ہے وہ راستہ جس سے ہماری چائے، ہماری پیٹرول اور ہماری پوری دنیا کی انرجی گزرتی ہے، یعنی آبنائے ہرمز۔ آخر امریکہ نے کیا آفر دی تھی؟ ایران نے کہاں سے اسے مسترد کیا؟ اور سب سے اہم بات، آبنائے ہرمز پر کنٹرول کی یہ شرط آخر پوری دنیا کی جیب پر کتنا بھاری پڑنے والی ہے؟ السلام علیکم، میں ہوں بشارت حسین کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں کاظمی 360۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس منصوبے کی جو امریکہ نے ایران کے سامنے رکھا۔ یہ کوئی معمولی سی بات نہیں تھی بلکہ اسے 15 نکاتی منصوبہ کہا جا رہا تھا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ منصوبہ براہ راست نہیں بلکہ پاکستان کے ذریعے آیا۔ جی ہاں، پاکستان کے آرمی چیف نے سفارتی پل کا کردار ادا کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ امریکہ چاہتا کیا تھا؟ امریکہ کا پہلا اور سب سے بڑا مطالبہ تھا کہ ایران کی 3 بڑی نیوکلیئر سائٹس نتنز، اصفہان اور فردو کو ختم کیا جائے۔ یہ وہ مقامات ہیں جہاں سے ایران کا نیوکلیئر پروگرام چلتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایران کے پاس موجود افزودہ یورینیم کے ذخائر کو بین الاقوامی ادارے یعنی IAEA کے حوالے کرنا تھا۔ دوسرا بڑا مطالبہ تھا کہ ایران اپنے بیلسٹک میزائل پروگرام کو محدود کرے۔ تیسرا نقطہ تھا کہ ایران خطے میں اپنے پراکسی گروپس کی حمایت بند کرے۔ چوتھا مطالبہ تھا کہ آبنائے ہرمز کو مکمل طور پر بین الاقوامی شپنگ کے لیے کھول دیا جائے۔ یہ تھے امریکہ کے کچھ بڑے مطالبات، اور بدلے میں امریکہ دے کیا رہا تھا؟ وہ ایران پر لگی ہوئی تمام پابندیاں ختم کرنے کو تیار تھا، یہاں تک کہ بوشہر نیوکلیئر پاور پلانٹ کے لیے شہری بجلی کی فراہمی میں امریکہ مدد کرنے کو تیار تھا۔ اب یہ آفر سن کر آپ شاید کہیں کہ واہ، یہ تو بہت بڑی ڈیل ہے، تو ایران نے کیوں منہ پھیر لیا؟ یہی تو اصل دلچسپ حصہ ہے۔ ایران نے اس 15 نکاتی منصوبے کو صرف اتنا کہہ کر ٹھکرا دیا کہ یہ غیر ضروری ہے، لیکن اصل وجہ کچھ اور تھی۔ ایران کا کہنا تھا کہ یہ منصوبہ صرف ایران سے یک طرفہ میراث مانگ رہا ہے، جبکہ ایران کی سلامتی کی کوئی ضمانت نہیں دے رہا۔ یعنی امریکہ چاہتا ہے کہ ایران اپنے طاقتور ہتھیار چھوڑ دے، لیکن بدلے میں ایران کو کوئی تحریری یقین دہانی نہیں کہ مستقبل میں دوبارہ اس پر حملہ نہیں ہوگا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ایران نے پلان بی الٹ دیا۔ ایران نے کہا کہ جنگ کی ابتدا تو 28 فروری 2026 کو امریکہ اور اسرائیل نے کی تھی، جب انہوں نے ایرانی تنصیبات پر حملے کیے تھے۔ اب اگر جنگ ختم بھی کرنی ہے تو ایسے نہیں کہ صرف ایران ہی پیچھے ہٹے۔ ایران نے 5 ایسی شرطیں رکھ دیں جسے سن کر پوری دنیا کے کان کھڑے ہو گئے۔ پہلی شرط، حملوں اور قتل کی کارروائیوں کا مکمل خاتمہ۔ یہ صرف جنگ بندی نہیں، ایران چاہتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی خفیہ کارروائیاں جو ایران کے ایٹمی سائنسدانوں اور فوجی افسران کو نشانہ بناتی ہیں، وہ بھی ہمیشہ کے لیے بند ہوں۔ دوسری شرط، ٹھوس ضمانتیں کہ دوبارہ ایران پر جنگ مسلط نہیں کی جائے گی، یعنی صرف زبانی وعدہ نہیں بلکہ کوئی ایسا معاہدہ جو مستقبل میں امریکہ کو دوبارہ حملہ کرنے سے روک دے۔ تیسری شرط، واضح طور پر متعین جنگی معاوضہ۔ ایران کہتا ہے کہ جتنا نقصان ہوا ہے اس کا معاوضہ دیا جائے۔ چوتھی شرط، جنگ کا تمام محاذوں پر خاتمہ۔ یہ صرف ایران کی بات نہیں، ایران چاہتا ہے کہ شام، یمن، عراق اور لیبنان میں جو اس کے اتحادی ہیں ان پر بھی حملے بند ہوں۔ اور پانچویں شرط، یہ وہ شرط ہے جس نے پوری دنیا کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ آبنائے ہرمز پر ایران کی خود مختاری کو بین الاقوامی سطح پر تسلیم کیا جائے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر یہ آبنائے ہرمز ہے کیا چیز؟ دوستو، یہ پانی کا ایک ایسا راستہ ہے جو ایران اور عمان کے درمیان واقع ہے۔ یہ اتنا چھوٹا ہے کہ کہیں کہیں اس کی چوڑائی صرف 54 کلومیٹر ہے، لیکن اس چھوٹے سے راستے سے ہر روز پوری دنیا کی 20% تیل کی سپلائی گزرتی ہے۔ ذرا سوچیں، دنیا بھر میں جو تیل استعمال ہوتا ہے اس کا 5واں حصہ ایک راستے سے گزرتا ہے جسے ایران اپنی بندوق کی نوک پر کنٹرول کر سکتا ہے۔ اب ایران کہہ رہا ہے کہ اگر یہ جنگ ختم بھی کرنی ہے تو مجھے اس راستے پر میرا حق دو۔ یہ کوئی معمولی سیاسی مطالبہ نہیں، یہ عالمی معیشت کی ناک پر چاقو رکھنے کے برابر ہے، کیونکہ اگر ایران نے کہا کہ یہ راستہ اب میرے کنٹرول میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تیل لے جانے والے ٹینکرز کو ایران سے اجازت لینی پڑے گی،
اور اگر کبھی امریکہ یا اسرائیل نے ایران پر دباؤ ڈالنا چاہا تو ایران کے پاس سب سے بڑا ہتھیار ہوگا تیل کی نلکی بند کرنا۔ اب یہاں آ کر پوری کہانی ایک ڈیڈ لاک میں بدل جاتی ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ ایران اپنا ایٹمی اور میزائل پروگرام بند کرے اور ابنائے ہرمز کو کھول دے۔ ایران چاہتا ہے کہ پہلے حملے بند ہوں، پھر ضمانتیں دی جائیں، پھر معاوضہ دیا جائے اور سب سے پہلے ہرمز پر اس کی حاکمیت کو تسلیم کیا جائے۔ اب یہ دونوں ایک دوسرے سے اس قدر دور ہیں کہ مذاکرات میں تعطل ہے، اور اس تعطل کا سب سے بڑا نقصان کسے ہو رہا ہے؟ پوری دنیا کو، کیونکہ جب تک یہ جنگ جاری ہے تیل کی قیمتیں اتار چڑھاؤ کا شکار ہیں۔ پہلے ہی مہنگائی نے دنیا کو جکڑ رکھا ہے، اوپر سے یہ جغرافیائی سیاسی خطرہ۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایران اس جنگ بندی کو اس لیے ٹال رہا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے پاس وقت ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ امریکہ اس کی شرائط پر آمادہ ہو۔ دوسری طرف امریکہ بھی یہ نہیں چاہتا کہ وہ ایران کے سامنے ہتھیار ڈال دے۔ یہاں ایک اور دلچسپ پہلو ہے کہ ایران نے اپنی شرائط کسی براہ راست مذاکرات میں نہیں بلکہ ایک علاقائی ثالث کے ذریعے امریکہ تک پہنچائیں۔ یہ ثالث قطر تھا یا عمان یہ تو واضح نہیں، لیکن اتنا طے ہے کہ دونوں فریقین ابھی ایک دوسرے کے سامنے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ اب آئیے اس کا باریک بینی سے تجزیہ کرتے ہیں۔ ایران کا یہ موقف کہ جنگ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک میری شرائط پوری نہیں ہوتی، دراصل ایک نفسیاتی حکمت عملی ہے۔ ایران چاہتا ہے کہ امریکہ یہ محسوس کرے کہ جنگ بندی کی گھڑی ایران کے ہاتھ میں ہے۔ اگر امریکہ نے دباؤ ڈالا تو ایران کہے گا کہ دیکھو ہم پر جنگ مسلط کی گئی تھی، ہم نے نہیں شروع کی، اس لیے اسے ختم کرنے کا طریقہ بھی ہم بتائیں گے۔ اسی لیے ایران نے 5 شرائط کو اتنا تفصیلی اور سخت رکھا ہے۔ ان میں سے کسی ایک پر بھی سمجھوتا کرنا ایران کے لیے داخلی طور پر بھی مشکل ہوگا۔ خاص طور پر آبنائے ہرمز والی شرط تو گویا ایک نیا جیو پولیٹیکل حصول قائم کرنے کے مترادف ہے۔ دوسری جانب امریکہ کا 15 نکاتی منصوبہ بھی اتنا ہی جامع تھا۔ امریکہ نے اس میں نہ صرف نیوکلیئر پروگرام بلکہ میزائل پروگرام اور علاقائی اثر و رسوخ کو بھی نشانہ بنایا۔ یہ منصوبہ دراصل ایران کو ایک ایسی صورتحال میں ڈالنا چاہتا ہے جہاں وہ فوجی طور پر محدود ہو جائے، لیکن ایران نے اسے اپنی بقا کے لیے خطرہ سمجھا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ڈیڈ لاک ٹوٹے گا کیسے؟ کیا کوئی تیسرا راستہ ہے؟ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس وقت دونوں فریقین کے درمیان اعتماد کا بحران اتنا گہرا ہے کہ کوئی بھی براہ راست معاہدہ مشکل ہے۔ ممکن ہے کہ کچھ عرصے بعد کوئی اور ملک جیسے چین یا روس ثالثی کے لیے آگے آئیں یا پھر جنگ کی تھکاوٹ دونوں کو میز پر لے آئے، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ اس تعطل کا سب سے بڑا فائدہ کسے ہو رہا ہے؟ وہ ممالک جو تیل برآمد کرتے ہیں جیسے سعودی عرب اور روس، ان کے لیے تیل کی بلند قیمتیں خوشحالی لا سکتی ہیں، اور سب سے بڑا نقصان پاکستان، بھارت، چین جیسے ممالک کو ہو رہا ہے جو درآمد شدہ تیل پر انحصار کرتے ہیں۔ یہاں ایک اور دلچسپ پہلو یہ ہے کہ ایران نے ابنائے ہرمز کی شرط رکھ کر دراصل اپنی بات چیت کی جگہ کو تبدیل کر دیا۔ اب یہ صرف جنگ بندی کی بات نہیں رہی بلکہ یہ بین الاقوامی بحری قانون، توانائی کی سلامتی اور عالمی معیشت کا معاملہ بن گیا ہے۔ اگر ایران کا یہ مطالبہ مان لیا جاتا ہے تو یہ مستقبل کے تمام سمندری تنازعات کے لیے ایک مثال قائم کرے گا۔ اس کے برعکس اگر امریکہ نے اس شرط کو ماننے سے انکار کر دیا تو جنگ مزید طول پکڑ سکتی ہے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ جنگ نہ صرف زمین اور فضا تک محدود رہے گی بلکہ سمندری راستوں پر بھی پھیل جائے گی۔ پہلے ہی خبریں آ رہی ہیں کہ ایران نے خلیج فارس میں امریکی بیڑے کی نقل و حرکت پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ اگر کوئی غلط فہمی ہوئی تو پورا خطہ آگ کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ تو دوستو، یہ ہے وہ پیچیدہ صورتحال جس میں پوری دنیا پھنسی ہوئی ہے۔ ایک طرف ایران نے 5 شرائط رکھ کر مذاکرات کو اپنی مرضی کی سمت موڑ دیا ہے، دوسری طرف امریکہ 15 نکاتی منصوبے پر اصرار کر رہا ہے، اور درمیان میں ابنائے ہرمز کھڑا ہے جہاں سے ہماری روزی روٹی گزرتی ہے۔ جب تک یہ ڈیڈ لاک ختم نہیں ہوتا تیل کی قیمتیں اسی طرح غیر مستحکم رہیں گی، مہنگائی اسی طرح ہمارا پیچھا کرتی رہے گی، اور پوری دنیا کی معیشت ایک دھاگے سے لٹکتی رہے گی۔ سب سے بڑی بات، یہ فیصلہ ہماری اپنی مرضی سے نہیں ہوگا، یہ فیصلہ تہران اور واشنگٹن میں بیٹھے لوگ کریں گے۔ ہم صرف تماشائی ہیں، لیکن ایک تماشائی کے طور پر بھی ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان حقائق سے آگاہ رہیں تاکہ جب بھی کوئی بڑا فیصلہ ہو ہم اس کے اثرات کو سمجھ سکیں۔ اس لیے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس ویڈیو کو لائک کریں تاکہ یہ تجزیہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ اگر آپ نے بھی ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آج ہی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ جب بھی کوئی ایسی ہی خبر آئے آپ سب سے پہلے ہماری ویڈیو دیکھیں، اور نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ کیا ایران کی شرائط جائز ہیں۔
کیا امریکہ کو ان کو مان لینا چاہیے یا پھر یہ ڈیڈ لاک کب تک چلے گا؟ میں آپ کی رائے کا منتظر رہوں گا۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ، پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔